السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ نحو کے بہت بڑے امام جنہیں دنیا امام سیبویہ کے نام سے یاد کرتی ہے ان کے متعلق اور ان کا تعارف کرانا آج کا ہمارا لیکچر ہے۔ آپ کا اصل نام ابو بشر عمر بن عثمان بن قمبر تھا، لیکن مشہور آپ کیا ہوئے؟ سیبویہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس کی پوری وضاحت ہم عرض کریں گے کہ یہ سیبویہ کے نام سے کس طرح مشہور ہوئے تھے۔ اہل علم کے قریب سیبویہ رحمہ اللہ کا نام غیر معروف نہیں ہے۔ عربی لغت کے سب سے بڑے امام اور فاضل مانے جاتے ہیں۔ سیبویہ کا لقب امام النحات ہے، یعنی تمام نحویوں کا امام۔ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے علم نحو کو بسیط درجے پر قلم بند کیا اور اس عظیم علم کو اپنی مختصر زندگی میں نشر کیا۔ ان کا عربی زبان و ادب، علوم لغت اور اشعار کی معرفت میں مقام اتنا رفیع ہے کہ ان کے اساتذہ کا ذکر بھی اب اہل علم ان کے بعد ہی کرتے ہیں۔ سیبویہ کا اصل نام عمر بن عثمان بن قمبر تھا، فارسی الاصل تھے، خاندان شیراز میں رہتا تھا۔ نام سیبویہ کیوں پڑا، اس بارے میں دو روایات ہیں۔ سب سے معتبر اور معروف روایت جو ہم نے بھی اساتذہ سے سنی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے گال سیب کی طرح گول اور سرخ تھے، چنانچہ سیب فارسی کا لفظ ہے، اس لیے ان کا نام اس وصف سے سیبویہ پڑ گیا۔ دوسری روایت جو ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کی ہے، یوں ہے کہ سیبویہ کی والدہ انہیں سیبویہ کہہ کر بلاتی تھی، چنانچہ بچپن سے ہی ان کا نام سیبویہ مشہور ہو گیا۔ 150 ہجری کے قریب وہ اسی فارس کے جگہ شیراز میں ہی پیدا ہوئے۔ گھر والے بصرہ گئے تو سیبویہ بھی وہاں چلے گئے اور علم کی تحصیل میں مگن ہو گئے۔ سیبویہ نے عربی لغت کے سب سے بڑے ماہرین سے علم حاصل کیا اور عظیم اہل ادب و لغت کے پاس پڑھا۔ سیبویہ کے سب سے بڑے استاذ احمد بن خلیل الفراہیدی ہیں، جن کے واسطے سے عربی لغت نقل ہوئی ہے اور جنہوں نے علوم لغت پہلی بار مدون کیے۔ الفراہیدی کا مقام لغت میں وہی ہے جو حدیث میں بخاری رحمہ اللہ کا اور فقہ میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ اس کے علاوہ سیبویہ نے لغت کے بڑے بڑے اساتذہ جیسے یونس بن حبیب، اخفش اور عیسیٰ بن عمر کے حضور بھی زانوِ تلمذ طے کیا۔ بصرہ میں علم حاصل کرنے کی بدولت سیبویہ نے بھی عربی گرامر کے اصولوں میں بصری انداز اختیار کیا۔ اس دور میں عربی لغت کے دو بڑے مکتب تھے، ایک بصرہ میں تھا جس کے بانی سیبویہ کے عظیم استاذ احمد بن خلیل فراہیدی تھے، جبکہ دوسرا مکتب کوفہ میں تھا جو کہ امام قصائی رحمہ اللہ اور ان کے مصاحبین کے زیر سایہ تھا اور حکومت کا بھی منظور نظر تھا۔ سیبویہ کی علمی دیانت اور اصول علم کی محنت کے حوالے سے ایک واقعہ جان لینا کافی ہوگا کہ علم لغت اور ادب سیکھنے سے قبل وہ حدیث اور فقہ کے طالب علم تھے۔ ایک بار اپنے استاذ حماد بن سلمہ کے پاس بیٹھے کتاب سے حدیث پڑھ رہے تھے، اعراب میں غلطی کی۔ اعراب میں جب غلطی کی تو استاد نے ڈانٹا۔ سیبویہ پر اس قدر اثر ہوا کہ شدت جذبات سے بولے، آج حرج نہ کیجیے، میں آئندہ ہر وہ علم اور قاعدہ حاصل کر کے رہوں گا جسے سیکھ کر میں کبھی اعراب میں غلطی نہ کروں۔ یوں بچپن ہی سے علم و فضل کی تحصیل میں ڈٹ گئے۔ سیبویہ نے بصرہ میں رہتے ہی وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ لوگ انہیں الفراہیدی کا جانشین کہتے تھے اور امام کا درجہ دیتے تھے، حالانکہ اس وقت عمر 25 برس کے قریب تھی۔ اس کے بعد بغداد گئے جہاں امام قصائی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ لغت میں مناظرہ ہوا تھا، جو کہ عربی تصنیف میں جو مناظرہ زنبوریہ کے نام سے رقم ہے اور مشہور ہے۔ گویا کہ سیبویہ کے قواعد اور اعراب درست تھے، لیکن جو منصف تھا، جج تھا اس مناظرے کا، امام قصائی کے وہ دوست تھے، چنانچہ انہوں نے امام قصائی کی شاذ قول کی حمایت کی اور فیصلہ ان کے حق میں دیا۔ اس پر سیبویہ کو بہت غم ہوا اور وہ واپس بصرہ آ گئے اور پھر کبھی بغداد نہ گئے۔ یہ مناظرہ کوفیوں اور بصریوں کے لغوی اختلافات کے آغاز کا سنگ میل ہے۔ اس کے بعد اہل بصرہ اور اہل کوفہ عربی قواعد اور گرامر کے فن میں جگہ جگہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس مناظرے کی شہرت جب سیبویہ کے عزیز شاگرد اخفش الاصغر نے سنی تو وہ علمی غیرت سے بولا کہ اگر امام قصائی اور اس کے ساتھی سچے ہیں تو اب سیبویہ کے شاگردوں سے مناظرہ جیت کر دکھائیں۔ سیبویہ نے علمی ورثے میں سب سے اہم کتاب اپنی تصنیف الکتاب کی صورت باقی چھوڑا ہے۔ ان کی ایک تصنیف ہے، ایک کتاب انہوں نے الکتاب لکھی ہے، تو بہت ہی
مائے ناز کتاب ہے۔ امام سیووی کو مہلت نہیں مل پائی تھی اپنے دیگر جو مخطوطات ہیں ان کو کوئی نام دینے کا، تو لہٰذا ان کے شاگردوں نے پھر ان کو جمع کیا اور اس کو الکتاب کا نام دے دیا۔ اس کتاب میں لغت اور عربی گرامر کا سمندر موجزن ہے۔ عربی ادب کا امام جاحظ الکتاب کے بارے کہتا ہے کہ اس جیسی کتاب نہ کبھی سیووی سے پہلے کسی نے لکھی ہے اور نہ بعد میں لکھی ہے۔ اخفش کے شاگرد اور مشہور ماہر نحو ابو عثمان مازنی کہتے ہیں کہ سیووی کی الکتاب کے بعد علم نحو میں کتاب لکھنے کے ارادے کرنے والے کو شرم آنی چاہیے۔ جاحظ نے ایک بار محمد بن عبد الملک زیاد کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کرنا چاہا تو اس نے اسے سیووی کی الکتاب ہدیہ کی، تو محمد بن عبد الملک نے کہا، قسم سے تو نے میری سب سے محبوب چیز مجھے ہدیہ میں دی ہے۔ اور قدیم اہل لغت الکتاب کو نحو کا قرآن کہتے تھے۔ یہ امام سیووی کی جو کتاب ہے الکتاب، اس کا بہت بڑا درجہ تھا علماء کرام میں۔ اسی طرح انہوں نے جو ہے یہ بھی فرمایا کہ میں 30 برس سیووی کی کتاب سے فقہ کے فتاوی نقل کیے ہیں، تو فقہ کے فتاوی بھی اس سے نقل کرتے رہے جو محمد بن عبد الملک تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 30 برس سیووی کی کتاب سے فقہ کے فتاوی نقل کیے ہیں۔ الکتاب آج بھی شائع ہوتی ہے اور پہلے دن سے اس کی عظمت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی تقریباً 6 یا 7 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کتاب میں سیووی نے اہل بصرہ کے مذہب کو ترجیح دی ہے، لیکن کئی جگہوں پر اپنے اساتذہ سے بھی اختلاف کیا ہے۔ لیکن سیووی کے دل میں اپنے استاذ امام احمد بن خلیل الفراہیدی کا احترام اور عظمت اس درجہ نقش تھا کہ ہر مسئلہ میں اول قول ان کا نقل کرتے تھے، قال الاستاذ کہہ کر، اور پھر باقی اقوال۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جب استاد سے اختلاف کرتے ہیں تو اپنا نام نہیں لکھتے وہاں پر، بلکہ قال غیرہ لکھتے ہیں۔ یہ امام سیووی کے اپنے استاذ کریم کے ادب کا یہ عالم تھا کہ اپنا نام ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ وہاں پر قال غیرہ کہتے تھے۔ اسی طرح سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی لکھتے ہیں کہ سیووی کا قلم سمندروں کا احاطہ کرتا ہے اور کرتاس کی حضور وہ آسمانوں کی وسعت لیے بیٹھے تھے، مگر جب تقریر اور کلام کی باری آتی تو گویا کہ ان کے الفاظ محبوس ہو جاتے اور وہ باہر کی روانی جو قلم میں موجزن تھی بولنے میں معدوم ہو جاتی۔ اپنے استاذوں کا حد درجہ احترام کرتے اور شاگردوں کو بھائیوں بیٹوں کی طرح چاہتے۔ جب سیووی احمد بن خلیل فراہیدی کے مجلس میں جاتے تو وہ خوشی سے کھل اٹھتے اور کہتے، ہمارے عزیز طالب علم سیووی کو مرحبا، جس نے کبھی ہمیں ناراض نہیں کیا۔ سیووی کی شخصیت میں کبھی بھی ریا اور شہرت نہ تھی۔ انہوں نے کبھی خود کو ممتاز عالم ظاہر نہ کیا۔ کسائی کے ساتھ بیتے مناظرے اور بغداد میں پیش آمدہ حال کا آخری وقت تک ہم ان کے دل میں رہا۔ سیووی کی عمر ابھی 40 برس بھی نہ ہوئی تھی کہ جوانی میں ہی بیمار ہو گئے۔ چند دن ضعف رہا اور پھر آخری سانسوں تک جا پہنچے۔ وفات کے قریب آپ نے ایک شعر پڑھا تھا جس کا ترجمہ ہے کہ امید کرنے والے نے دنیا میں رہنے کی چاہت کی اور پھر اپنی آرزو بر آنے سے پہلے ہی وہ چل بسا۔ وہ تو کھجور کے نوخیز پودے کو رغبت سے سیراب کرتا رہا کہ اس کی نمو ہو، مگر کھجور کا درخت باقی رہا اور وہ شخص ہی زندگی سے دور ہو گیا۔ نزا کے قریب سیووی کے بھائی نے ان کا سر گود میں رکھا اور شدت سے رونے لگے۔ جب آنسو سیووی کے چہرے پر گرے تو سیووی نے آنکھیں کھول کر یہ بیت کہی، جس کا ترجمہ یہ ہے، زمانے نے ہم سب کو ایک لمبی مدت کے واسطے جدا کر دیا اور اس زمانے کی جدائی سے کون بچ سکتا ہے۔ یہ امام سیووی علیہ الرحمہ کا ہم نے آپ کی بارگاہ میں تھوڑا سا تعارف رکھا ہے کہ امام سیووی کس قدر جو ہے آپ علم سے محبت رکھتے ہیں۔